ناظرین، جو مائیں اپنے آپ کو انڈر اسٹیمیٹ کرتی ہیں یا پھر اپنی اہمیت کو نہیں سمجھتی ہیں، یہ ویڈیو ان کے لیے بہت اہم ہے۔ آج کی ویڈیو میں انہیں پتہ چلے گا کہ بچوں کی تربیت میں ماں کا کتنا بڑا کردار ہوتا ہے اور بچے ان سے کیا کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں، خاص طور پر بیٹیاں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ بیٹیاں اپنی ماں سے کون سی 6 چیزیں سیکھتی ہیں۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ تو جناب چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ سب سے پہلی چیز ہے پرسنل ہائیجینس۔ پرسنل ہائیجینس جو ہماری بچیاں ہم سے سیکھتی ہیں، اس کا مطلب میننگ ہے اپنی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا۔ ہم نے اکثر دیکھا ہے جو مائیں خود صاف ستھری نہیں رہتی ہیں، ان کے بچے بھی صاف ستھرے نہیں رہتے ہیں۔ ایسی مائیں بچپن میں ہی جو مائیں جو ہوتی ہیں نا، اپنے بچوں کو سکھانے والی ہوتی ہیں نا، تو وہ پھر بچپن میں ہی اپنے بچوں کو سارے کام سکھا دیتی ہیں، جس طرح سے مطلب ناخن کاٹنا، بال کیسے سنوار کے رکھنے ہیں، روزانہ کی بیس پہ برش کرنا، کان صاف کرنا، کپڑے جو ہے نا ان کا خیال رکھنا ہے، کپڑوں کو صاف ستھرا رکھنا ہے، کپڑے گندے نہیں کرنے۔ تو جو ہے نا اس طرح کی یاد رکھیں، یہ جو باتیں بچپن میں سکھائی جاتی ہیں نا، یہ ساری باتیں انہیں ہمیشہ یاد رہتی ہیں کیونکہ یہ ان کی عادت میں شامل ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح جو مائیں صاف ستھری نہیں رہتی ہیں، پرسنل ہائیجینس کا خیال نہیں رکھتی ہیں، عام طور پر ان کی بیٹیاں بھی ان چیزوں میں بہت لاپرواہ ہوتی ہیں۔ تو اس لیے بہتر ہے آپ لوگ اپنی جو ہے نا ہائیجینس کا خیال رکھیں، خاص طور پر اپنی بیٹیوں کے سامنے ان کو سکھائیں۔ دوسری چیز جو ہے وہ ہے ہیلدی ایٹنگ ہیبٹس، ٹھیک ہے، صحت بخش کھانے۔ بچے کھانا کھائیں گے یا نہیں کھائیں گے، یہ جو ہے نا ماں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ یہ ایک ماں کا فیصلہ ہونا چاہیے کہ آج وہ اپنے بچے کو کون سا ہیلدی کھانا دے رہی ہے، یا پھر اس نے آج اپنے بچے کے لیے کیا بنانا ہے۔ اکثر اوقات ہوتا ہے کہ بچے کہتے ہیں ہم نے یہ نہیں کھانا، ہم نے وہ نہیں کھانا۔ اگر ماں خود اچھی ڈائٹ لیتی ہے نا، اچھی غذا لیتی ہے، تو وہ اپنے بچے کو بھی وہی کھلائے گی اور بچہ خوش ہو کے کھائے گا کیونکہ وہ آپ کو کھاتے ہوئے دیکھے گا۔ تو فاسٹ فوڈ یا جس طرح سے یہ پیزا وغیرہ ہو جاتے ہیں، ان کو جو ہے نا جس طرح مطلب باہر کے کھانے کی میں بات کر رہی ہوں، یہ کبھی کبھی کھانے چاہیے، کبھی کبھی کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ روزانہ اپنے بچوں کو یہ دیں، ٹھیک ہے۔ ان کا بیلنس ہونا جو ہوتا ہے نا وہ بہت ضروری ہے۔ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ مائیں بچوں کو خوش کرنے کی خاطر جو ہے نا کہ چلو بچے کچھ تو کھا رہے ہیں تو فاسٹ فوڈ کھلا رہی ہوتی ہیں، کہ جس طرح سے ہوتا ہے کہ ماں سوچ رہی ہوتی ہے کہ میرے بچے کا پیٹ بھوکا ہے، چلیں یہ کچھ تو کھا رہا ہے نا۔ تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا، ان کا پیٹ بھر نہیں رہی ہوتی ہیں بلکہ پیٹ خراب کر رہی ہوتی ہیں۔ بچوں کی ڈائٹ کو جو ہے نا بیلنس رکھنا بہت ضروری ہے۔ انہیں ہیلدی کھانے دیں، جس طرح سے مطلب دال ہو گئی، چاول، سبزیاں، گوشت، فروٹ جو ہے وہ بہت ضروری ہے کھانے میں۔ فروٹ لازمی ایڈ کریں اور بچوں کو روزانہ جو ہے 1 گلاس دودھ کا جو ہے وہ لازمی دیں۔ تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا ہمارے بچوں کی صحت کے لیے بہت اچھی ہیں۔ خود بھی اچھی غذائیں کھائیں تاکہ آپ کو دیکھ کر آپ کے بچے بھی اچھی غذا کھائیں۔ تیسری چیز ہوتی ہے ٹیکنگ انسپائریشن، مطلب کہ متاثر ہونا۔ اکثر ہم نے عورتیں دیکھی ہیں کہ مائیں ایسی چیز سے متاثر ہو جاتی ہیں جو بچے کی جو ہے نا پرسنالٹی خراب کر کے رکھ دیتی ہیں۔ یعنی کسی کا پیسہ دیکھ کر، بڑا گھر دیکھ لیا، کسی کی بڑی گاڑی دیکھ لی، اس سے اتنی متاثر ہو جاتی ہیں کہ بچے احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اب یہ چیزیں جو ہیں بچے کے پاس تو ہے نہیں، لیکن کیا ہوتا ہے یہ چیزیں ان کے اندر احساس کمتری پیدا کر دیتی ہیں، اور پھر جب ہماری بچی شادی ہو کے اگلے گھر جاتی ہے تو وہاں وہ اگر کسی کو بھی اچھے کپڑے پہنے دیکھ لیتی ہے یا پھر کسی کا اسٹیٹس اسٹرانگ دیکھتی ہے، تو اس کی وجہ سے اس کی جو پرسنالٹی ہوتی ہے نا وہ اتنی دب جاتی ہے کہ وہ سامنے والے سے بات کرنے کی جو ہے نا ہمت بھی نہیں کر پاتی ہے۔
تو آپ لوگوں نے جو ہے نا اس چیز کو بہت جو ہے نا خیال رکھنا ہے اس چیز کا۔ تو ایسے ہی جیسے ہمارے بچے اسکول جاتے ہیں تو اسکول میں بھی اگر وہ کسی بچے کے پاس زیادہ پیسے دیکھ لیتے ہیں یا پھر کسی کا لنچ باکس بہت اچھا ہوتا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں، تو ہمارے بچے جو ہوتے ہیں نا وہ پھر سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس ایسا نہیں ہے، ہم اس سے جو ہے نا کم تر ہیں۔ تو اسی طرح سے کالجز ہوتے ہیں، اگر جب ہمارے بچے بڑے ہو جاتے ہیں وہ کالج میں جاتے ہیں تو وہ یونیورسٹیز میں جاتے ہیں تو پھر وہ دیکھتے ہیں کہ کسی کے پاس اچھی بائک ہے یا پھر کسی کے پاس اچھی گاڑی ہے یا پھر کسی نے لڑکی نے اچھا بیگ پہنا ہوا ہے، تو پھر وہ جو ہوتا ہے نا وہ خود کو جو ہے نا جو دوستیں ان کی ہوتی ہیں تو پھر وہ فائنینشلی اسٹرانگ ہوتی ہیں کچھ بچیاں، تو وہ ان سے اتنا متاثر ہو جاتی ہے کہ وہ خود کو ان سے کمتر سمجھنے لگ جاتی ہے۔ تو یہ جو احساس کمتری ہوتی ہے نا یہ پھر بچوں کو جینے نہیں دیتی، ان کی جو صلاحیت ہوتی ہے نا وہ کھو دیتے ہیں بچے اپنی۔ تو اس سے بہت پرہیز کیا کریں، جب آپ کسی کی چیز دے کر اپنے بچوں کو سمجھایا کریں کہ بیٹا جو چیز اللہ نے دی ہے اس پہ خوش رہیں، جب آپ اس پہ خوش رہیں گی تو آپ کی بیٹیاں آپ کے بچے جو ہیں وہ خود ہی خوش رہنا سیکھ جائیں گے، کیونکہ پھر ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ہم نے کسی کی چیز کی طرف دیکھ کے متاثر ہونا ہے یا پھر ہم لوگوں نے کسی کی چیز کی طرف راغب ہونا ہے۔ تو پلیز اس سے آپ لوگ پرہیز کریں۔ چوتھی چیز ہوتی ہے ڈسپلن۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ایک کامیاب زندگی گزارنے کے لیے جو ہے نا ڈسپلن بہت ضروری ہے۔ جس طرح سے اگر ہم لوگ صبح کو جلدی اٹھ رہے ہیں، تو اگر ہم لوگ رات کو جلدی سو رہے ہیں، ہم لوگ اپنا کھانا جو ہے ٹائم پہ بنا رہے ہیں، وقت پہ نماز ادا کر رہے ہیں، کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ اذان کب کی ہوئی ہوتی ہے اس کی قضاء کا ٹائم ہو جاتا ہے نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو آدھی نماز پڑھتی ہیں اور باقی چھوڑ دیتی ہیں۔ تو اس طرح سے جب ہمارے بچے ہمیں دیکھتے ہیں نا تو یقین کریں وہ ہمیں فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ بچہ جو ہے سکھانے سے زیادہ دیکھ کر سیکھتا ہے۔ تو آپ لوگ جو ہے نا جب آپ لوگ اچھی نیند صبح جلدی اٹھیں گی، رات کو جلدی سوئیں گی، صبح کو فوراً اٹھ کے جلدی جلدی سے اپنے سارے کام ختم کر لیں گی، ہر چیز جو ہے اس کو اس کی جگہ پر رکھیں گی، اپنا کچن صاف ستھرا رکھیں گی، تو یقین کریں آپ کی بیٹیاں جو ہیں وہ آپ کو دیکھ کر آپ کو فالو کریں گی۔ بیٹیاں جو ہوتی ہیں وہ ماں کو دیکھ کر فالو کرتی ہیں، باپ کو دیکھ کر تو فالو نہیں کرنا نا بچوں نے، باپ تو سارا دن بیچارے گھر سے باہر رہتے ہیں، وہ تو روزی کماتے ہیں، تو جو ہے نا بچوں نے آپ کو دیکھ کر سیکھنا ہے۔ تو جو ہے نا آپ لوگ تھوڑا سا اپنے بچوں پہ ترس کھائیں اور اپنے ڈسپلن کو سیٹ رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو پانچویں چیز ہوتی ہے کمیونیکیشن سکلز، جیسے آپ بولتے ہیں، آپ کا گفتگو کا انداز کیسا ہے، آپ لوگ بولتے کیسے ہیں، آپ لوگ جو ہے نا اگر فرض کریں جس طرح سے ماں اپنے بچے کے ساتھ بات کرتی ہے، جس طرح سے وہ جن الفاظ میں اپنے بچے کے ساتھ بات کرے گی، اگر اس کا لہجہ جو ہے وہ بالکل سافٹ ہے، اپنے بچے کے ساتھ وہ سافٹلی بات کرتی ہے، تو یقین کریں اس کا بچہ بھی بالکل سیم اسی کی طرح ہوگا۔ اگر ہماری جو ہے نا معاشرے کی اکثر اوقات دیکھا ہے ہم نے مائیں بچوں کے ساتھ بہت غلط طریقے کے ساتھ بات کرتی ہیں، اونچی آواز میں یا پھر گالی گلوچ کرتی ہیں، تو یقین کریں جیسے آپ اپنے بچے کے ساتھ بات کریں گے کل کو جب وہ بڑا ہوگا تو وہ سیم ایز اٹ از آپ ہی کی طرح بات کرے گا، تو پھر آپ کو وہ بہت برا لگے گا کہ میرا بچہ اس طرح سے بات کر رہا ہے یا پھر میرے ساتھ جو ہے نا غلط بیانی کر رہا ہے۔ تو یقین کریں وہ آپ ہی کا سکھایا ہوا ہوگا۔ اپنے بچے کے سامنے خاص طور پر اپنا لہجہ صحیح رکھیں، اپنا گفتگو کا انداز صحیح رکھیں، تو انشاءاللہ آپ لوگوں کا جو بچہ ہے وہ بالکل صحیح جو ہے نا اس کی تربیت ہوگی۔ تربیت یہی ہوتی ہے کہ ہم لوگ جو کرتے ہیں وہی پھر ہمارے بچے کرتے ہیں۔ تو ہماری جو نیکسٹ ہے چھٹی چیز ہے وہ ہے سیٹ باؤنڈریز۔ سب سے امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے باؤنڈریز لازمی سیٹ کرنی ہوتی ہیں، خاص طور پر اپنی بیٹیوں کے لیے۔ اپنی بیٹیوں اگر آپ جو ہے نا اپنی حدود میں رہتی ہیں نا، آپ لوگ کسی کے ساتھ زیادہ فری نہیں ہوتی، آپ لوگ کسی کے ساتھ زیادہ باتیں نہیں کرتی، آپ لوگ زیادہ گھر سے باہر نہیں نکلتی، اپنا دوپٹہ پہن کے رکھتی ہیں، دوسروں کسی بھی نامحرم سے آپ لوگ زیادہ بات نہیں
نہیں کرتی تو یقین کریں آپ کی بیٹی بھی آپ ہی کی طرح بنے گی، وہ آپ کو دیکھ کر سیکھے گی۔ تو اپنی بیٹی کو خاص طور پر سکھائیں کہ بیٹا سامنے والے سے آپ لوگوں نے کس حد تک فری ہونا ہے۔ تو جب آپ لوگ اس کو یہ بات سکھائیں گے نا، تو اگر کوئی اس سے اوور فری ہو رہا ہے تو آپ لوگ دیکھیں گے کہ آپ کی بیٹی خود بخود اس کو سکھا دے گی کہ تمہاری یہ باؤنڈری ہے، تم نے اتنا ہی میرے ساتھ فری ہونا ہے، اس سے زیادہ تم میرے ساتھ فری نہیں ہو سکتے۔ تو اس طریقے سے جب آپ کے بچے جو ہے نا آپ کو دیکھ کر سیکھیں گے تو ان کے جو ذہن میں پھر وہ بات بیٹھ جائے گی نا، تو وہ ساری زندگی کبھی بھی نہیں نکلے گی۔ تو آپ لوگ جو ہے اپنی بیٹیوں کی باؤنڈریز لازمی آپ لوگوں نے سیٹ کرنی ہے، اور جو ہے نا جب بچی تھوڑی سی بڑی ہونے لگ جاتی ہے 7-8 سال سے ہی اس کو جو ہے نا گھر میں رہنا سکھائیں، گھر سے باہر بالکل بھی نہ نکلنے دیں، کیونکہ حالات بہت خراب ہیں، بیٹیوں کو باہر نہیں جانے دینا چاہیے۔ اپنی بیٹی کو دوپٹہ لینے کی عادت ڈالیں، اگر آپ گھر میں دوپٹہ لے کے رکھیں گی آپ کی بیٹی بھی ضرور دوپٹہ لے گی۔ اگر آپ گھر میں 5 وقت کی نماز ادا کریں گی آپ کی بیٹی بھی آپ کو دیکھ کے 5 وقت نماز ادا کرے گی، اور اگر آپ صاف ستھری ہیں آپ کی بیٹی بھی صاف ستھری ہوگی۔ اگر آپ جو ہے صبح کو جلدی اٹھتی ہیں 5 وقت نماز ادا کر رہی ہیں، آپ کی بیٹی بھی صبح جلدی ہی اٹھے گی۔ تو آپ لوگوں نے ان چیزوں کو جو ہے نا لازمی دھیان میں رکھنا ہے۔ تو یہی میری آج کی ویڈیو تھی آپ لوگوں کے لیے۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیجئے اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا۔ ملوں گی کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور چینل پر جو نئے ہیں سبسکرائب لازمی کر دیجئے کریں، اس سے میری تھوڑی سی ہیلپ ہو جائے گی، اور میرا چینل جو ہے وہ آپ نے سبسکرائب لازمی کر لینا ہے۔ تو ملوں گی کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔